الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعدی حمدی والصلاة فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین. تمام تعریف اللہ رب العزت خالق وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. جو قدیم ہے ابدالآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، پچھلے جمعہ ہم 2 آیتوں کو ملا کر اس کی تشریح پہ گفتگو کیے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے مومنین سے خطاب فرمایا اور متنبہ فرمایا. تو آج بھی میں نے اسی موضوع کے تحت 2 آیتیں تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، مما، جو کچھ تم کو حلال رزق دیا گیا ہے زمین میں، کلو، کھاؤ، کلو مما، جو کچھ تم کو دیا گیا ہے زمین سے، حلالا طیبا، جو حلال رزق ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور غفلت سے بھی شیطان کی پیروی میں نہ جانا، شیطان کی نقش قدم پر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ کھلا تمہارا دشمن ہے. تو یہ آیت کریمہ میں خطاب اللہ کا ناس، لوگوں سے ہے. تو عام لوگوں سے جو اللہ کا خطاب ہے، فرما رہے ہیں کہ کلو مما، جو کچھ تم کو دیا گیا ہے فی الارض، زمین میں، کیا کرو؟ حلالا طیبا، اچھا، عمدہ، پاکیزہ، حلال رزق کھاؤ. اور بس یہ جو حلال، پاکیزہ، نفیس رزق جو تم کو دیا جا رہا ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ شیطان کے نقوش قدم پر مت چلو، شیطان کے فریب کاری میں مت آ جاؤ. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ کھلا تمہارا دشمن ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے
کہ یا ایھا الذین آمنو، اب خطاب مومنین سے ہو رہا ہے، ایمان والوں سے ہو رہا ہے، اے ایمان والو ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، پورے کے پورے کامل طور پر اسلام میں۔ دیکھیں خطاب کس سے؟ ایمان والوں سے، مومنین سے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول پر، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین اسلام میں اپنے آپ کو داخل کر دو، داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، غفلت سے بھی شیطان کے نقوش قدم پر نہ چلنا، شیطان کی اتباع میں کبھی غفلت سے بھی نہیں جانا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ یہاں پہ جو اللہ کا خطاب ہے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ایمان لا لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیے؟ ایمان لے آئے، دائرے اسلام میں آ گئے۔ آنے کے بعد میں بھی خفیف سا ایک ان کے اندر یہ عمل مباح فکر سے چل رہا تھا۔ وہ کیا عمل تھا؟ تو بتایا گیا کہ وہ عمل یہ تھا کہ وہ اسلام لانے کے بعد بھی ہفتے کے دن کو اپنے آپ کو شکار سے اور اس کے اکرام کرنے کی کیفیتوں سے سرشار رکھتے تھے، اور اونٹ کا دودھ پینے کرنے سے بھی اس کو جائز تو سمجھتے تھے، مباح تو سمجھتے تھے، مگر اجتناب کرتے تھے، بھائی اس سے بچ بھی سکتے، بچنا گناہ نہیں ہے، یہ ذہن تھا ان کا۔ کیا پہلی بات، ہفتے کے دن کا اکرام، جیسے ہم جمعہ کا اکرام کرتے ہیں، زبور میں توریت میں جو ہے ہفتے کے دن کو بڑا فضیلت والا دن بیان کیا گیا ہے۔ شریعت موسوی میں جیسے ہمارے پاس جمعہ ہے، ایسے اکرام کا دن کیا ہے؟ ہفتہ ہے، اس دن شکار وغیرہ نہیں کرنا، ان کے پاس پابندی ہے۔ تو یہ جو کیفیت ان کی موسوی شریعت کی تھی وہ ان کے اندر جاری وہ ساری تھی، اس پہ استقامت کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فوری یہ حکم نازل فرمایا کہ ایمان جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا لیے، شریعت محمدی میں تم داخل ہو گئے، تو اب شریعت موسوی منسوخ کر دی گئی ہے، توریت کا کوئی عمل اب چلنے والا نہیں ہے۔ اب جو کچھ تم کو اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کرنا ہے وہ شریعت محمدی پر گامزن ہونا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی عمل کے اعتبار سے، کسی معاملے کے اعتبار سے، کسی بھی اللہ کی خوشنودی کی طلبگاری کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو وہی انسٹرکشنز پہ تم کو چلنا ہے، وہی احکام اور شریعت مطہرہ پر چلنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب جو بھی تمہارے پاس توریت کا علم ہے وہ اب سب منسوخ ہے، اس کی فکر تمہارے اندر باقی رمق برابر بھی نہیں رہنا، گویا پابند کر دیا گیا۔ تو خطاب ہوا، کیونکہ انہوں ایمان تو لائے تھے، تو خطاب ایمان والے سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم دین اسلام میں پورے کے پورے داخل، یعنی مطلب جو احکام شریعت، جو اللہ اس کے رسول کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، پورے کا پورا اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے تمہاری زندگی ملازمت کی ہو، چاہے وہ تمہاری زندگی عائلی ہو، معاشرتی ہو، کسی بھی تمدن کے اعتبار سے ہو، اس میں تم کو اگر جینا ہے، اپنا وقت گزارنا ہے، تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ شریعت مطہرہ محمد عربی کے پابند ہو کے ابھر کے دکھنا۔ یہ خاص اللہ کا خطاب ایمان والوں سے۔ آج اس آیت کریمہ کے جو مفہوم اور جو تفسیر ہمیں ملتی ہے، اس میں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ کیا ہم دین اسلام میں ایسے نہج سے، جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے فکر دے رہا ہے، ہم پورے کے پورے دین میں اتر گئے۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک فکر بتاتا ہوں دین میں کیسے اترا جاتا ہے۔ جب صحابہ ایمان لانا شروع کیے، دائرہ اسلام میں آنا شروع کیے، صحابی بنتے گئے، تو پورے مدینہ منورہ کا نقشہ ایسا بن گیا، اگر کوئی ملاقات کے لیے آتا تو سوال کرنے پہ مجبور ہوتا کہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ کیا پوچھتا انہیں؟ محمد رسول اللہ کون ہے؟ اس کی وجہ بتائی گئی کہ سارے صحابہ اپنے چہروں کو داڑھی سے سجا کر اور آنکھوں کو سرمے سے سجا کر اور سروں کو تیل سے سجا کر ایسے کر لی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک تھا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل اتباع میں صحابہ اتر گئے تھے، تو آنے والے کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا اور وہ پوچھتا تھا کہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو ایک اتباع کی جھلک سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایک منظر ذہن میں آیا نہیں آیا تصور میں کہ ہو بہو محمد رسول اللہ کی اتباع میں اترنا ہی ایمان ہے، اور یہی تقاضا رب کائنات ہم سے کرتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو شان نزول ہے یہ آیت کا، عبداللہ بن سلام جو کام کر رہے تھے، جس ان کی فکر کو پاش کرنے کے لیے اللہ فرمایا ایمان والو تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ آپ بات سمجھ آ گئی کہ رمق برابر بھی کسی اور ادیان کو اپنے اندر اچھا سمجھ کے اس طرف مائل رہنا، ایسی فکر باطلہ پنپنے نہیں دینا، اپنے اندر جگہ نہیں دینا۔ آج حالات کیا ہے؟ دینی فکر کس معیار کی ہے؟ بس اتنی مسجد کو آئے تو مصلی، گھر میں گئے بعد میں یہودیت نصرانیت کا پورا آماجگا، معاملات میں، کردار میں، رہن سہن میں، ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ گاہے گاہے لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت اس طرف مائل ہے نہیں ہے۔ گھر میں جو نہج بنایا جا رہا ہے کس طریقے کا، بچوں کو ہم کس طرف لے جا رہے ہیں، کون سی تعلیم کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ترجیح دینے کا ہمیں کیا نفع حاصل ہو رہا، یہ ذرا غور طلب بات ہے۔ کیا پورا ہم فائدہ اٹھا سک رہے ہیں؟ حالات اتنی ابتر ہو گئی ہماری، نہ روز مرہ پنجانہ نماز کے رموز سے اور اس کے مسائل سے پورے ہم واقف نہیں، ہمارا ہر گھر کا بچہ واقف نہیں، بڑی بڑی عمریں ہماری گزر گئی مگر حلال و حرام کی تمیز کامل ہم میں اجاگر نہیں۔ تو یہ کمزور ایمان کی علامتیں ہیں۔ شیطان کوشش کیا کرتا؟ ایمان کمزور ہو جائے، ایمان کمزور ہو جائے۔ اور ایمان کمزور ہونے کی علامتیں کیا ہے؟ ہم نوکری پیشہ ہو رہی تو وہاں اتباع رسول پہ چلنے کے لیے خوف و خدشہ محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے اب میں جو بول رہا ہوں اس کو بہت سنجیدگی سے لیجئے اور غور کیجئے اس کے اوپر۔ اگر ارد گرد ایسا ماحول بن جا رہا ہے جو اس وقت مروجہ طور پہ ہمارے وطن عزیز میں جو ابھر رہا ہے، تو ویسے ماحول میں اگر کوئی ہمارے بھائی چلے آتے ہیں تو ان لوگوں کی سمجھیے فکر کو سمجھ کے اپنے آپ کو وہاں پہ پاؤں پھیلانے کے لیے بڑے محتاط ہوتے ہیں، تو یہاں احتیاط اتنی کرتے ہیں کہ رسول کی اتباع میں چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پنپنا ہے بول کے۔ تو یہ جو فکر آ رہی ہے یہ شیطانی فکر ہے، یہ کیا ہے؟ خطوات شیطان ہے۔ وہاں ہمارے کو نبر آزمائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے وہاں اپنا قدم رکھیں جیسا اتباع رسول میں اپنے آپ کی اکملیت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ وہاں کسی خوف خدشے کو ہم اپنے تسلط ہونے نہیں دینا چاہیے، کسی قسم کی حیا لا کے، حکمت کا نام دے کے۔ کیا نام دے کے؟ حکمت۔ اب کتنی حکمتیں ہوں گے، کیا بتاؤں آپ کو، کہاں کہاں حکمتیں چل رہی نہیں معلوم۔
یہ جو حکمت بول کے جو باتیں ہو رہی ہے یہ حکمت نہیں ہے. حکمت تو اصل یہ ہے کہ آپ ایسے فکر و فہم کو اپنے اندر مضبوط کریں کہ آپ اتباع رسول فرمودات خداوندی کا لہجہ برابر بھی اپنی ذات سے، اپنے کردار سے، اپنی عملی تمدن حیات سے ترک ہونے نہ دینا چاہیے، چھوٹنے دینا نہیں چاہیے. یہ ہے اصل حیا ایمانی، ایمان کامل ہونے کی علامت ہے. اور جو ابھی میں فکر بتایا، جو خاکہ کھینچا، یہ ہے کمزور ایمان کی علامت. ہماری ایمان کمزور ہے. ہم میں اکثر ہمارے رفقا، ہمارے عزیز، ہمارے اسلامی بھائی ایمان میں کمزور ہے. تبھی کیا کرتے ہیں؟ حالات سے سمجھوتا، اس کو حکمت بولتے ہیں. وہ حکمت نہیں ہے، وہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. سمجھوتے کتنے ہو رہے ہیں، کہاں ہو رہی ہیں، غور کریے. نہیں ہو رہی. کئی معاملے میں اللہ کی پناہ حالت تو اتنی بری ہو گئی کہ ایک موقع پہ ایک شخص سے سوال کرا کہ بھئی تجارت میں آپ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ جو ایک سب کی سمجھ میں آ جائے گا، ایک پیاس اس وقت کبھی مہنگی ہو رہی، کبھی سستی ہو رہی، یہ سب کا مشاہدہ ہے نا. تو جب آپ پیاس کی بنڈی دیکھتے ہیں تو انہیں تختیاں لگاتے رہا، ہر طرف تختیاں لگ رہی ہے نا. مشاہدہ ہے نا آپ لوگوں کا معاشرے میں، تختیاں لگا رہے ہیں، لکھ رہا انہیں 100 کو 3 کلو، 100 کو 4 کلو، 100 کو 5 کلو، 3 کو پہ رکھا اور تینوں کو ظاہر کرا نشو نما زبردست طریقے سے. اور اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا بولے؟ دھوکہ نہیں دینا بولے. لا غش، دھوکہ اسلام میں نہیں ہے. اور دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے بولے، فلیسا منا بولے، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. تو دھوکے کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ رسول اللہ دھوکہ دینا کیا ہے، تو بولے لوگوں کو مال دکھانا کچھ اور بیچنا کچھ اور، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. تو اب دیکھیے تجار کو دیکھیے، اس میں گاہے گاہے کوئی غیر رہتا ہوگا، اکثریت ہماری ہے پیاز کے بزنس میں. تو ایسی بڑی بڑی ڈلی دکھتی 3 کلو 100 کو، آپ خوشی خوشی چلے گئے لینے، دیتا وہ. اب بولتا پلٹ کے بولتا، جب بات کرنے گئے بھاؤ تاؤ کرنے گئے، 100 مل کی آتی بھائی، لینا ہے نہیں تو جاؤ. ارے پھر دھوکہ کیوں دے رہا بھائی تو؟ یہ ہے خطوات شیطان. اللہ اکبر. کیا ہے بولیے؟ یہ خطوات شیطان، کمزور ایمان کی علامت ہے. اگر ایمان صاف رہا، جب تو 3 تختیاں لگایا، 3 حصوں میں تو بانٹ دیا، تو سارا مال تیرا ویسا ہی ہونا چاہیے. کیا؟ سارا مال تیرا ویسا ہی ہونا چاہیے. یہ اتباع حبیب اللہ ہے، یہ فکر رسول اللہ ہے، یہ شریعت محمدی کی تعلیم ہے کہ جب تو کوئی چیز بیچ رہا ہے، جیسی دکھا رہا ہے ویسی دے، بائے کو ویسی، مشتری کو ویسی دینا چاہیے. بائے کا کام ہے یہ ایمان والوں کی علامت. تو کمزور ایمان ہے ہمارا، دکھا کے قیمت پوری اپنی منہ کی مانگ کے بھی دھوکہ، اور اتفاق کر لے رہے ہیں سب حالات کے حساب سے. یہ اتفاق کر لینا کیا ہے؟ پھر بھی حکمت ہے بھائی. کسی بھی طریقے سے بھائی کا نہیں جا رہا نا پیسہ، مگر دل میں کسک آ رہی نہیں آ رہی، دل میں خفیف سی ناراضگی آ رہی نہیں آ رہی کہ دکھا رہا کچھ اور دے رہا کچھ اور، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. ایسے ہی بہت سارے معاملات ہیں. اب ڈپارٹمنٹ میں کئی ہمارے بھائی لوگ آ گئے، ان کے لیے انسٹرکشنز رہتے، جاؤ یہ کام کر کے آؤ، یہ ویریفائی کر کے آؤ. تو دیکھنے میں کیا آ رہا؟ غیر آیا تو دائرے میں کام کر کے چلے جا رہا، اور ہمارا بھائی آ رہا تو کھجا کے اس کو لمبا کر کے کچھ بھی پنشمنٹ کے لیے کام کر کے جا رہا. میں مبہم بول رہا ہوں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کے، تو اس میں کارندہ بن کے، نمائندہ بن کے آ رہا ہے. اگر ہمارا بھائی آ رہا تو ہمارے لیے مصیبتیں کھڑا کر کے جا رہا ہے، اور وہی غیر آ رہا تو ویسی مصیبتیں ہمارے لیے درپیش نہیں ہو رہی. انہیں آنکھ موچھ لے کے جتنا کام حکومت کا حکم انسٹرکشن سے اتنا کر کے چلے آ رہا ہے. ہمارا بھائی آگے بڑھ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنا معیار بنانے کے لیے تکلیف دے رہا. یہ کیا ہے؟ کمزور ایمان کی علامت. یہ خود کو
اعلیٰ مقام پہ پہنچانے کے لیے یا اعلیٰ اعزاز پانے کے لیے یا اپنے ارباب کے قریب ہونے کے لیے دوسروں کو تکلیف دے رہا، دوسروں کو نقصان پہنچا رہا. ایسے بہت سارے کوتاہیاں ہیں نا بھائی زندگیوں میں، کہاں نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. تو تھوڑی کوتاہی جو چھپی بھی رہتی کھینچ کے اوپر نکالنے والا کون؟ ہمارا اپنا. تو اس لیے فکر دی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اندر رہ رہے ہو، عام لوگوں کی طرح ہو تو کیا کرو؟ کلو، کھاؤ، مما، جو کچھ تم کو مل رہا، فی الارض، زمین سے، کیا ہے؟ حلالن طیبا، پاکیزہ مال کھاؤ رے بھائی. کئی کو حرام لقمے چگنے کی تیاری کرتے ہے نا. صاف صاف کتنی پیاری تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کیسے متنبع کر رہا ہے. اور اگر جو چوک جائے حلال رزق دیکھنے کے، حاصل کرنے کے ذرائع ملنے کے بعد بھی، آسانی سے حلال کا رزق مل رہا ہے، ملنے کے باوجود حلم المزید طلب کے لیے اگر وہ کوئی قدم بڑھاتا ہے جو حلال طیبہ سے مقدر کرنے والے پہلو کو اختیار کرتا ہے، وہ خطوات شیطان ہے. یہ پھر اس لیے ہمیں پابند کیا گیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو کھلا دشمن ہے. انہیں واضح والا کر کے آیا، بعزتی جلالی، بولا تیری عزت کی قسم. بولا قسم کیسی کھایا؟ تیری عزت کی قسم. لَأَغْوِيَنَّكُمْ، میں ضرور اجمعین تمام کو لپٹ لوں گا، اللہ مگر ان لوگوں کو چھوڑ کے جو مخلصین ہیں، جو تیرے بندے خالص، جو خالص تیرے بندے، ان کو چھوڑ کے. عبادک المخلصین، تیرے جو مخلص بندے ہیں، جو تیرے بندے ہیں. اور مخلص بندے اللہ کے ذہن میں رکھیے، مخلص کس کو بولتے ہیں؟ جو ہر کجی سے بچنے کی تیاری کر لیتا، ہر ایسے مباحات جس میں شبہات ہو اس کو بھی ترک کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مستعد ہوتا ہے، اور ہر وقت آنے والی کڑواہٹ کو پینا پسند کرتا ہے، مگر رب کی رضا، رسول کی خوشنودی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. وہ ہے عباد الرحمن، وہ ہے اللہ کے مخلص بندے جن کے اوپر اس شیطان کی دسترس نہیں ہے، شیطان کو اختیار نہیں ہے، اور شیطان خود دستبردار ہے. شیطان خود بول رہا میں ایسے بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا، ان کو چھوڑ کے سب کو لے لوں گا اجمعین، لأغوینک اجمعین، میں ساروں کو سمٹ لوں گا، ساروں کو سمٹ لوں گا. مگر کس کو چھوڑ دے رہا انہیں؟ اللہ کے بندوں کو، مخلص بندوں کو. عمل میں جو مخلص ہے ان کو اس پہ دسترس اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیا. تو ہم ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر کردار میں، ہر اعتبار سے کیا بننا ہے؟ ہم کو مخلص بننا ہے. اگر ہم مخلص نہیں بنے مسائل ہے. اب دیکھیے حالات کیا ہو گیا، کوئی مخلص بندہ آ گیا تو لوگ اس کو میٹھا سمجھ رہے ہیں، جڑ سے کھا جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی حالات ہے، یہ بھی معاشرے کا وتیرہ ہے ہمارے. اگر کوئی ٹھنڈی بات کرنے والا ہے، اب کوئی آ کے زبردست طریقے سے سمجھیے روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسے بہت سارے معاملات ہیں، مگر جا رہے کوئی زبردستی بازو سے آ کے آپ کے وائپر کو کس کو زور سے مار دیا. بھائی ذرا دیکھ کے چلاؤ، بولے آپ پلٹ کے کیا بولے آپ؟ بھائی ذرا دیکھ کے چلاؤ. ہاں تم ہی سیدھے ہو کے الٹا حاوی ہو جاتا. کیوں؟ بجائے اس کے پلٹ کے کیا ہوا رے فلاں بولتے، ارے سوری بھائی سوری. اور یہ کیا بات ہے بھائی؟ عمل تو نقصان تو ایک ہی طریقے کا ہو رہا، مگر رویے بدل رہی، رویے بدل رہی. سامنے والا مخلص نہیں دکھا تو اس کو ڈرایا جا رہا ہے، اگر سامنے والا مخلص دکھا تو ڈرایا جا رہا، اگر مخلص نہیں دکھا وہ تم سے حاوی ہو کے اور نامناسب گفتگو کر رہا تو اس سے کمپرمائز کیا جا رہا. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ معاشرے میں ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو خدا را یہ باریک بینی سے ہمیں ہر زاویے سے، ہر طرف سے تیار ہونے کی ضرورت ہے. کیا ہے زندگی ہے، یہ زندگی کو بڑے لوگ بولتے ہیں پانی کا بلبلا ہے. جیسا پانی پہ اگر آپ ہاتھ میں ماریں گے بلبلے اٹھتے اور سیکنڈوں کے اندر ہی کیا ہوتا ہے وہ پھٹ جاتے. تو زندگی کیا ہے ایسی چیز، کب فنا ہونے والے ہیں نہیں معلوم. یہ بقا نہیں ہے. اگر بقا کی زندگی جینا ہے
تو کڑواہٹ کو پینے کے لیے تیار ہو جانا، کیونکہ ہر طرف کڑواہٹ ہے. روڈ پہ چل رہے ہیں تو کڑواہٹ زیادہ ملنے والی ہے. اگر کوئی مجبور دکھا وہاں بھی کڑواہٹ ہے، کیونکہ دھوکے ہو رہے. مجبور دکھا، اس کو پیسے دیے تو بعد میں انہیں ایسا دکھ رہا کہ انہیں مجبور نہیں تھا، ایکٹنگ کر رہا تھا. یہ کڑواہٹ نہیں ہے، دل خوف میں آتا رہے بھائی کس کو دے ڈالے ہم بول کے. تو ہم اس کو برداشت کرتے ہوئے ہم اللہ رسول کی رضا کے لیے جب بھی دیں گے تو رب کی رضا کے لیے دینا. پلٹ کے پھر افسوس ہمارے اندر نہیں آنا، یہ ایمان کامل ہونے کی علامت ہے. اللہ کے رسول کیا بولے؟ 4 چیزیں بتائے. من احب للہ ابغض للہ اطاع للہ منع للہ فقد استکمل الایمان. بس یہ 4 کام کر لو، یہ جو کہ آسان نہیں ہے، سننے میں آسان ہے. سنو آپ کو اچھا دکھے گا، ارے میں تو ویسے کرتا ہوں. کوئی نہیں کر سکتا اس میں، کوئی بھی سمجھتا نہ میں کرتا ہوں. اس کو تربیت کی ضرورت ہے. اب تربیت کہاں ہے؟ پہلے خانقاہیں ہوتی تھی، اللہ والے ہوتے تھے، تزکیہ کرتے تھے. کتنا شریعت کا علم کے بعد میں بھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے بزرگاں بولے ہم فلاں دیندار، تزکیہ کرنے والے، تزکیہ کروانے والے رہبر کی صحبت سے ہمارا دین بچ گیا. بولے امام غزالی کے کلمات سنیے، شمس تبریزی کے کلمات سنیے. کیا سمجھ رہے ہیں ہم کچھ نہیں ہے، پجلی کیا، پجلی کا شربا کیا ہماری حالت ہے، مگر ہم بڑھ کے باتیں کرتے. بولے اللہ کے لیے کسی کو دینا، اطاع للہ منع للہ. اگر نہیں دے رہے، محروم بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کسی کو نہیں دینا. دیکھیے کیا ہے لفظ، دیکھیے اطاع للہ اللہ کے لیے دینا، منع للہ اللہ کے لیے اپنا ہاتھ روکنا، ابغض للہ ناراضگی اپنے اندر لا رہے تو اللہ کے لیے ناراضگی لانا، احب للہ دوستی کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، الفت کر رہے ہیں، کسی کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنا. محبت بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، دینے سے روک لینا اپنے ہاتھ کو وہ بھی اللہ کے لیے. تو بولیے یہ 4 کام جو کر لیا فقد استکمل الایمان، تحقیق کہ اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. مگر ہم لوگ کمزور ہیں، ہمیں اکثر ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، کمزور ایمان والے ہیں. یوں دینے کے بعد کسی مرحلے پہ معاملہ آ گیا، فوری اس سے ناراض ہوتے اور اتنے سخت ناراض ہوتے کہ دیے سے یاد کر لیتے. آئے کہاں ہے اللہ کے واسطے وہ کیا اکثر بولتے ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کے واسطے دیے بولتے، اور جس کو دے دیے اس سے کچھ معاملہ نہ بن سکا تو فوری دیے سے یاد آ جاتا. یاد آنے کے بعد منہ تک بھی آیا تھا بس وقت. تو کہاں ہوا اللہ کے واسطے یہ؟ ہاں دشمنی چل رہی ہے، ناراضگی چل رہی، ناراضگی چل رہی، کچھ غرض آ گئی جو اسی سے پوری ہوتی تو جا کے اس کی چاپلوسی کر کے اس کو منا لیتے. کس کے لیے؟ غرض کے لیے. تو اللہ کے لیے ناراض کہاں ہوئے آپ؟ میں موٹی موٹی بولتا رہا ہوں، سمجھ میں آئے جیسا. اور کیا ہے؟ محبت کرے، کسی سے محبت کر لیے، اللہ کے لیے کرے. بولے مصلی نماز کو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹوپی دیکھ کے میں بھی ٹوپی والا وہ بھی ٹوپی والا، میں بھی داڑھی والا وہ بھی داڑھی والا، میں بھی مسکرا کے بات کرتا ہوں مسکرا، سب چیز صحیح ہے. کس معاملے میں ذری سی خفیف سی لکیر آ گئی تو ناراض ہو گئی. یہ تو یہ محبت اللہ کے واسطے تھی، معاملے کے لیے تھی، معاملات کے لیے تھی. تو آج کل ہماری محبتیں معاملات کے گرد گھومتی. اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے دیکھو صحابہ کی زندگیاں ملتی ہے ہمیں. سیرت عثمان جب آپ دیکھیں گے، سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھیں گے، سیرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دیکھیں گے، سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھیں گے، کسی صحابی کی بھی سیرت دیکھیں گے تو ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں کٹ کٹ کے بھری ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتے، اللہ کے لیے عداوت کرتے، اللہ کے لیے کچھ دیتے، اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھتے. آج ہمارے لیے یہ آسان کام نہیں ہے. حدیث ہے، سننے میں بھی اچھی ہے، مگر عملی جامہ پہننے کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، مخلص بننے کی ضرورت ہے. جب تک ہم مخلص نہیں بنیں گے شیطان کے چکر میں آتے رہیں گے اور شیطان اپنے نقوش قدم کی طرف کھینچتا رہے گا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان کھلا دشمن ہے. بار بار قرآن میں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ آخری کے ٹکڑے میں بتا دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ ٹکڑا آپ کو آیت کے کئی آیتوں میں جڑ کے ملے گا. شیطان دشمن ہے مگر جانتے پر اس کے طرف بغل گیر ہونا
ہمارے اندر شہوت کے طور پر ہے. شہوت کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت امام بصیری قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاءِ وَإِن تَفْتِمُ يَنْفَاتِمُ. نفس کیا ہے؟ شیطان شیرخوار بچے کے جیسا ہے. نفس کیا ہے؟ ایک شیرخوار بچے کے جیسا ہے. شیرخوار تو دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتا بچہ، سمجھ میں آ رہا نا؟ دودھ پیتا بچہ جب دودھ کا عادی ہو جاتا دودھ پینے کا، دودھ چھوڑنے راضی نہیں ہوتا. اب وہ دودھ چھڑانے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ بہت محنت کرتی مائیں، الوا لگاتی، بالا بندی، نیم کا پتہ لگاتی، مختلف حربے استعمال کرتی. تو ہمارا بھی نفس بچے کی طرح ہے، اور جیسے بچہ ضدی شیرخوائی کا طبیعت بن جاتی تو دودھ چھوڑنے تیار نہیں ہوتا، ویسے ہی خواہشات پہ ہم اتنے عادت مند ہو گئے، اتنے ہم اتباع کرنے والے ہوئے، خواہشات کی پیروی کرنے والے ہو گئے، اب خواہشیں چھوڑنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے. تو جیسے ماں کڑواہٹیں دے کر بچے کو نفرت پیدا کرواتی ہے، ویسے اپنے نفس کے اندر کڑواہٹیں پیدا کر کے اپنے آپ کو خدا ترس بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. اسی کا نام تزکیہ ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ تزکیہ ہے. حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھ دی ہے، کتاب المحبت. کیا نام ہے اس کا؟ کتاب المحبت. تو کتاب المحبت میں 2 باب بانے، ایک فرمائے تخلیہ، ایک فرمائے تحلیہ. کیا بولے؟ ایک بولے تخلیہ اور ایک بولے تحلیہ. تو تخلیہ کے باب میں وہ باتیں بتائے جو رذیل خصلتیں اللہ کی غضب کا سبب بننے والی ہے، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے خلاف ہے، اللہ رسول ناراض ہونے والی جو خصلتیں ہیں وہ تخلیہ کے دائرے میں آتی ہے. اس کو اپنے آپ میں سے، اپنی فطرت میں سے، اپنے نظام زندگی میں سے، اپنی زندگی کے لمحوں میں سے نکالنے کی ضرورت ہے. اس پہ محنت کرنا ہے. اس کا نام رکھے تخلیہ. نکالنا ہے اس کو. جھوٹ، کذب، مکاری، دڑ ہوشیاری کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا، خیانت کرنا، باتوں میں لوگوں سے جو ہے نا ان کے لیے مذاق کھٹا بنا دینا، یہ سارے چیزیں تفصیل ہے، پوری لسٹ ہے اس کی، پورا باب ہے. انشاءاللہ موقع سے آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا. اور ایک تحلیہ، سچ بولنا، فون پہ بھی نہیں گھمانا، فون پہ بھی نہیں گھمانا. آج کل آسان ہوگا نا، جھوٹ تو چنے بٹانوں سے بھی آسان. ایک سیکنڈ، اب بھی گھر سے نکلا، گھر پہ دروازے کے اندر رہ کے اب بھی گھر سے نکلا بول دینا. میں چھوٹی بات بول رہا ہوں، اس سے بڑے بڑے معاملے ہو رہے ہیں. ہاں، جب سے فون آ گیا جھوٹ تو جھوٹ رہا ہی نہیں، جھوٹ تو جھوٹ رہا ہی نہیں. تو تحلیہ کے اندر سچ بولنا، خوش اخلاق سے پیش آنا، اگر جو دیکھ بھی رہے ہیں تو اس پہ یقین نہیں کرنا جب تک کہ اس کو مثبت طور پہ پکڑ نہ لے. دیکھی ہوئی بات بھی کبھی سچ نہیں ہوتی، جیسے سنی ہوئی بات سچ نہیں ہوتی. دور سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو دکھتا غلط، وہاں گئے تو کچھ اور رہتا. ایسے کئی معاملے ہوتے. تو یہ تحلیہ ہے کہ جب تک تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی کانوں سے سن نہ لے تب تک کسی کے بارے میں کسی قسم کی خفیف سی بھی ناراضگی اپنے اندر آنے نہ دینا. یہ تحلیہ میں آتا. سچ بولنا، دیانتدار ہونا، امانت دار ہونا، ہاں، کسی سے بھی کسی معاملے کے تحت اپنے رشتوں کو توڑنے کا خیال نہیں بنانا. یقیناً آج کل ایک ٹریک چلنا، بس ایک طرفہ راستہ بنا گیا ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ تحلیہ کی اگر ہم محنت شروع کر دیں گے اپنی زندگیوں پہ تو یقین مانیے جینا آسان ہو جاتا. ہلکا ہے. اسلام کا جینا کیسا ہے معلوم؟ بالکل آسان. جیسے تانس اٹھنے پر پیاس سے گلا بالکل سوکھنے کے قریب ہو جائے، اور ایسی حالت میں ٹھنڈا کورے گھڑے کا گلاس پانی مل گیا، آئے ہائے ہائے، بولیے کیسی لذت ہے زندگی میں. مزہ سمجھ میں آ رہا؟ اتنا اچھا، آسان، لذیذ، لبریز، چاشنی والا زندگی کا قرینہ ہے اسلامی. کیا بولے؟ اسلامی کردار ایسا ہے، اسلامی طریقہ طرز ایسا ہے، مگر جو مشکل بن گیا ہے خطوات شیطان کی وجہ سے.
تو خطوات شیطان کی نشاندہی کا سلسلہ چلتا رہے گا یہ موضوع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا جو مخلصانہ فکر و فہم سے ہم سب جمع ہو کر تیری رضا طلبی کے لیے جو سن رہے ہیں اور عمل کی کوشش کر رہے ہیں، مولا ہمیں آسانیاں عطا فرما۔ اے باری اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے مالک، ہمیں اپنی رضا طلبی کا ہمیں گامزن فرما دے، اپنی رضا طلبی کی طرف ہمیں گامزن فرما دے۔ مولا ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما۔ مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے، عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔